बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस सियासी मंजरनामे की जो गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसले के बाद यकसर तब्दील होता नज़र आ रहा है। अडयाला जेल से वो फ़ैसला हुआ जो इमरान खान साहब ने किया, और आज इमरान खान साहब की जानिब से ये बताया गया है कि वो अपने उस फ़ैसले पर अटल हैं। वो फ़ैसला तब्दील नहीं होगा, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर इमरान खान साहब ने आज पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उससे भी मुतालिक एक बड़ा अहम फैसला दिया है, और बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डेवलपमेंट्स हमें देखने में आ रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई। और फिर हम देखेंगे आला अदलिया में क्या हो रहा है। आइनी बेंच जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में कायम हुआ, वो आजकल उसी 26वीं आइनी तरमीम की वैलिडिटी को देख रहा है। एक 8 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत कर रहा है। आज की समाअत बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। जो खबरें थी जो आज की समाअत के हवाले से वो तो हम आप तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन आज की उस समाअत के अंदर कुछ मज़ीद इंकशाफात भी हुए हैं जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने दावे किए हैं। उस हवाले से बात करेंगे, उनके दावों में किस हद तक सच्चाई है, वो हक बजानब है वो कहने में। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज कुछ ना कह कर भी क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पर तनकीद की है दौरान समाअत, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मतीउल्लाह जान साहब, जो इमरान खान साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया, उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर साहब को तब्दील करने का हुक्म दिया, और फिर साथ ही जो नया नाम है सुहेल आफरीदी, उनका नाम सामने आ गया। और अब हम देख रहे हैं कि तमाम जो इदारे हैं, हुकूमत है, दौड़ें लगी हुई हैं और उनके ऊपर अब तनकीद भी हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं। मुस्ताफ़ी जो हुए हैं अली अमीन गन्नापुर साहब, उनका इस्तीफ़ा पहुँचा है नहीं पहुँचा, अब एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। आप इसको पोलिटिकली कैसे देखते हैं? एक जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो जिनके दरमियान आपसी एक नूरा कुश्ती कहें या एक लड़ाई है जो चल रही है। अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद में वो दोनों क़याम पजीर हैं, वहाँ पर ही जो करना है वो कर रहे हैं। बाकी मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फौज कर रही है या PTI कर रही है, उससे उनका कोई लेना देना नज़र नहीं आ रहा। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे पोलिटिकल सिनेरियो को, बिलखसूस इस जहराना पॉलिसी को जो इमरान खान साहब ने अपनाई है? देखें, इमरान खान जो हैं अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इस कशीदगी को लेकर, और मैं समझता हूँ ये एक सियासी हिकमत अमली है, और इस सियासी हिकमत अमली के अंदर अब गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान पीछे हटें या अपना कोई फ़ैसला वापस लें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उससे उनके बयानियों के अलावा उनकी सियासत को और उनकी पार्टी को भी इंतहाई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। और देखिए, ये जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है, ये तसलसल है उस जारयाना हिकमत अमली का कि जिसके तहत इमरान खान ने पहले अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दिलवाया, और उसके बाद उनके जो तसलसल से बयानात आते रहे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से। तो अब जबकि सुहेल आफरीदी जो कि 36 साल एक नौजवान वज़ीर आला हैं, उनको इमरान खान ने नामज़द कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये फ़ैसला वापस हो सकता है। जो भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कर रहे हैं, ये वही मैं समझता हूँ एक कमज़ोर हिकमत अमली है जो कि PDM ने भी अपनाई थी माजी में। जब PTI ने इस्तीफ़े दिए थे तो इनके इस्तीफ़े मानने से वो इनकारी हो गए थे। अब उसमें तो ये मामला था ना कि इस्तीफ़ों से अगर इनकारी हो जाए ना हो जाए, PTI वाले आएँ ना आएँ, पार्लियामेंट तो चलती रहती है, मगर ये नहीं हो सकता कि एक वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे और गवर्नर के सुट पंजा में तो घर ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि जनाब इस्तीफ़ा मेरे घर में आया है कि नहीं। अब रात को ही जो हैं शेख वक्कास जो तर्जुमान है PTI के, उन्होंने शेयर कर दिया वो वसूली की जो रसीद है कि भाई गवर्नर हाउस में ये वसूल हो गया, और रात को 10 बजे वसूल हुआ, और अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले ट्वीट भी आ गई उनकी। तो मेरे ख्याल में अगर नया वज़ीर आला ओहदा नहीं संभालता तो गवर्नर जो है वो आइन शिकनी का मर्तकब होगा अगर उसने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना आइनी किरदार अदा न किया। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ अगर स्पीकर जो सूबाई असम्बली है, अगर उसने इस मामले को आगे लेके चल पड़े और उन्होंने नए वज़ीर आला का इंतखाब कर दिया, तो गवर्नर क्या बेचता है यहाँ पे? गवर्नर का क्या अख्तियार है कि वो किसी नए वज़ीर आला से वो हल्फ ना ले या वो किसी नए वज़ीर आला को तस्लीम करने से इनकार कर दे? तो ये ट्रेन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस ट्रेन को अब रोकने वाला कोई भी नहीं है।
اور یہ صرف کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور سہیل آفریدی کے خلاف بھی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اس کنفیوژن میں صرف اضافہ کرنے کے لیے ہے. اور جس قسم کے الزامات، اور خاص طور پہ بیرسٹر عقیل جیسے وکیل جو ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ان کو کیونکہ سائبر کرائم FIA کا ایک نوٹس ملا ہوا ہے اس لیے وہ وزارت اعلیٰ کے عہدہ نہیں سنبھال سکتے. میں اگر پتہ نہیں انہوں نے کون سی یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ہے، اگر میں اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ان کی ڈگری منسوخ کر دیتا بلکہ ان کے جو ہے نا دوبارہ قانون کی ڈگری لینے پہ بھی پابندی لگا دیتا. مطلب اتنی بچگانہ اور بچوں والی بات کی ہے کہ بھئی نوٹس آ گیا تو جناب وہ نااہل ہو گئے. تو بیرسٹر عقیل صاحب میرے خیال میں یہ نون لیگ کو اگر نوٹس آ جائے تو وہ تو اپنے آپ کو نااہل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان میں اگر عدالتیں ہیں، پاکستان میں اگر انویسٹیگیشن ایجنسی ہیں، اگر یہ 1 سال پرانا نوٹس، اور وہ نوٹس کے اندر بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس نوٹس کے اندر جو انہیں طلب کیا گیا ہے فروری 2025 میں نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور طلب انہیں 2024 میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے جس کا بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں وہ نااہل ہو گئے. دوسری بات جو کی جا رہی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے جو ہے وہ سہولت کار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور یہ انتہائی گھناؤنا اور گھٹیا پروپیگنڈا ہے. کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ ایک نامزد وزیر اعلیٰ، ان کو پتہ تب چلا کہ وہ سہولت کار ہیں جب وہ نامزد ہو چکے وزیر اعلیٰ. اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی دہشت گردی کا مقدمہ، کوئی دوسرا تیسرا مقدمہ، کوئی سہولت کاری کا مقدمہ، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پتہ ہوتا ہے انہوں نے نامزد ہونا ہے تو شاید پہلی بات تو یہ ہے سیاستدان ہی سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیاستدانوں پہ تو بڑی آسانی سے الزام لگا دیتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ تاریخ میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا الزام جو ہے وہ سیاستدانوں پہ نہیں لگا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس طرح کے بیانات ایک ایسے موقع پہ جب ایک صوبے کا نیا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، صوبے کے عوام، صوبے کی اسمبلی عوام کے 80-90% جو مینڈیٹ ہے اس PTI کی پارٹی کو ملا ہوا ہے، وہ اب نیا وزیر اعلیٰ لانے چاہ رہی ہے. تو ایسے موقع پہ یہ تمام جو رقیق قسم کے حملے جو سیاستدانوں پہ کیے جا رہے ہیں، سیاسی جماعت پہ کیے جا رہے ہیں اور نئے نامزد وزیر اعلیٰ پہ کیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک عجیب ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہ معاملات پھر سنبھلیں گے نہیں، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ پنجاب نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ جو بھی کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو بیان ہم سنتے تھے حکومت کی جانب سے ایک دعویٰ کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف قصہ پاری نہ ہو گئے. آج ایسا لگ رہا ہے بالخصوص گزشتہ روز کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد سے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک جانب اسٹیبلشمنٹ دکھتی ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف دکھتی ہے. حکومتی اتحادی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس پوری ایکویشن میں کہیں ہمیں مس نظر نہیں آتے. حالانکہ اقتدار میں وہ ہیں، حکومت میں وہ ہیں، مگر ان کی ریلیونس آپ کو نہیں لگتا وہ جو ختم کرنے چلے تھے PTI کی، ان کی اپنی کم ہو گئی ہے پبلک کی حد تک اگر ہم بات کریں تو؟ بالکل. آپ دیکھیں نا کہ یہی جو سہیل آفریدی کا جو معاملہ ہے، سہیل آفریدی PTI سے MPA بنے 2024 میں 8 فروری 2024 کو، اور اب تک وہ تقاریر بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. بڑا اگریسو ان کا رویہ بھی ہے، اگریسو ٹون ہے ان کی. الفاظ کیا رہتا ہے بعد میں یہ بھی دیکھنے والی یہ نہیں، ڈیفینیٹلی وہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن سارا کچھ تھا، سارا کچھ ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہو پریس کانفرنس کر کے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جو ہے وہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور وہ تو دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہیں، اور بڑی سخت گفتگو کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہم کسی صورت ان کو نہیں آنے دیں گے. اور جو وفاقی حکومت ہے وہ علی امین گنڈا پور کے حق میں اور ان کی فیور میں میدان میں آ گئی ہے اور سہیل آفریدی کے خلاف میدان میں آ گئی ہے. انہوں نے کہا کیونکہ علی امین گنڈا پور دہشت گردوں کا سہولت کار بننے سے اس نے انکار کیا یا نہیں بنا تو اس کو ہٹا دیا گیا، اور یہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا سہولت کار جو ہے وہ ہے تو اس لیے اس کو لایا گیا ہے، اور یہ مراد سعید اور اس کا جو ہے وہ ساتھی بھی ہے، اور ہم کسی صورت نہیں آنے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وفاقی حکومت نے اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ علال اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی ہے ہم کریں گے. اور جو گراؤنڈ کی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. ناظرین، میرے خیال میں اب مجھے یاد نہیں ہے 8, 10 یا 12 MPAs تھے ٹوٹل خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے، یا 13 تھے، مطلب 15 سے کم ہی تقریباً تھے. وہ خیر سے جو ہے وہ مالک غنیمت
के तौर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी अदालतों ने माले गनीमत के तौर पर उनको बांटा और उन 13 को पता नहीं 53-52 तक पहुंचा दिया। और अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के 94 बनते हैं वहाँ पे एमपीएस, मतलब ग्राउंड पे क्लीन स्वीप पूरे खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम थी उसने एक पार्टी को वोट दिया। और अब जाकर वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम किसी सूरत नहीं आने देंगे। भाई वो अवामी नुमाइंदा है ना, अवाम ने उसको वोट दिया है, एमपीए बनाया है, उसके बाद उसकी पार्टी ने उसको नामजद कर दिया है वज़ीर आला के तौर पर। आपको उसका मुंह मथा पसंद हो या ना हो, और आपका एक्ट ये है कि आपने उसके हवाले से एक वो आज से 6-8 महीने पहले का एक एनसीसीआई का जो नोटिस फिर रहा है, तो नोटिस तो आप उनके बहुत सारे लोगों को नोटिस गए हुए हैं। उस नोटिस का मतलब ये तो नहीं कि वो जनाब दहशतगर्दों का सहूलतकार था और फलां उसने ये कर दिया और वो कर दिया। मेरा ख्याल में जो वफाकी हुकूमत है वो एक तो इर्रेलेवेंट तो है ही है। अब कल तक इनको कोई पता नहीं था और आज इनको अचानक पता चल गया जी वो ये है। तो वफाकी हुकूमत पैनिक है। वफाकी हुकूमत एक बड़ा ही बुरा किस्म का मेरा ख्याल में, और उसको हम सपोर्ट तो कोई भी नहीं करेगा जो डेमोक्रेट्स हैं कि आप जो है वो वहाँ के मुंतखब जो लोग हैं उनको रोक रहे हैं कि वो जो है वो नहीं आए। मेरा ख्याल ये है कि एक तो फैसल करीम कुंडी साहब तो हैं ही हैं, लेकिन हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है अब इसमें उनसे पता चल गया वो कहीं ना कहीं हर्डल्स बनाएंगे। अब उनके 52 हैं या 52 हैं उनके, अब उसमें से कोई जनाब जिस तरह हमने 26वीं आईनी तरमीम होते हुए देखी, जिस तरह बाकी मामलात होते हुए देखे, हो सकता है इस तरह जो है वो मार दराड़ से नंबर पूरे करने की कोशिश की जाए। लेकिन रुकावट तो पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इवेंचुअली फिर मामला आता है सर अदलिया के ऊपर। अब जो बेस बताई जाती है इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, जो डिलेमा है इस वक्त पाकिस्तान का, वो 26वीं आईनी तरमीम के गिरदी रोटेट करता है। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसने एक बेस प्रोवाइड की है जो कुछ भी गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर हुआ है उस सब को। अब वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। बदकिस्मती हमारी ये है कि आज बजाय इसके कि हमारी आला अदलिया इस इंतहाई अहम मुकदमे को, जैसे मखदूम अली ख़ान साहब सदी का सबसे बड़ा मुकदमा कहते हैं, इसे डिसाइड करे, अभी तक हमारी अदलिया यही नहीं तय कर पाई कि आया हम इस पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देंगे या नहीं देंगे। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वकला तो दलाइल दे रहे हैं फुल कोर्ट बनाने के हक़ में, जजेस साहिबान भी काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं फुल कोर्ट ना बनाने के लिए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और आज भी जो आर्ग्यूमेंट्स तो चलें ठीक है, वकला साहिबान मुनीर मलिक साहब ने बड़े उम्दा दिए हैं। जो जजेस साहिबान की जानिब से आज ऑब्जर्वेशन आई हैं, बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो ऐसा लग रहा है कि परेशान भी हैं। अब तो एक तो उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, लेकिन जो उनके ऊपर तनकीद हुई है उससे तो वो परेशान है ही हैं। लेकिन साथ साथ आज उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा है कि हमें तो गालियाँ भी खाना पड़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो आज शिकवे कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, किस बुनियाद के ऊपर वो ये बातें कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि उनकी जानिब से इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना आज मुनासिब था कमरा अदालत में? देखिए दलील, पहली बात तो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था। वो एक आइनी बेंच के सरबराह हैं। वो अगर अपने जुमले की तशरीह और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझते तो वो आइन की क्या तशरीह करेंगे। अब उन्होंने तो ये बड़ी आसानी से कह दिया कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। अब उससे तासर ये मिला कि इस आइनी बेंच में उन्होंने कह दिया ये इररेलेवेंट है। हाँ, ये इररेलेवेंट है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो मगर इसका मतलब तो यह है कि 8 जो जजेस मौजूद बैठे हुए हैं उन सब को गालियाँ पड़ रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को गालियाँ पड़ रही हैं तो जस्टिस आयशा को भी पड़ रही होंगी, या जस्टिस मसरत अली को भी इतनी तो नहीं पड़ रही होंगी जितनी जस्टिस अमीनुद्दीन खान कह रहे हैं। मतलब अब इतना ज़्यादा वो सारों को ही उन्होंने लपेट दिया ना कि हमें गालियाँ पड़ रही हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान शायद सोशल मीडिया पोस्ट को बहुत फॉलो करते हैं और उनमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जजों के नाम लिए बगैर की जाती हैं। अगर वो वाली बातें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान समझ रहे हैं कि उनके मतलब थी या उनको किसी ने गाली दी है, तो इसमें अब पोस्ट करने वाले का तो कसूर नहीं है ना। अब अगर कोई पोस्ट वाला ये कहता है कि अदलिया जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करती है, और ये लोग जो हैं जो अपनी तनख्वाहें इनकी बढ़ाई गई हैं वो बतौर रिश्वत इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्यों इतना फील कर रहे हैं? और भी तो जजेस हैं ना, उनको क्यों इन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं समझता कि जजों को रिएक्ट करना चाहिए। सर तनकीद के ऊपर तो नहीं था ना, वो तो कह रहे हैं गालियाँ दी जाती हैं। बहरहाल पहले तो शक था लोगों को कि इनको गालियाँ पड़ती हैं। आज तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तस्दीक कर दी है कि जी ये बात दुरुस्त है
اور یہ اس میں اتنا بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے اور جیسے امین الدین خان کو کہ گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ گالیاں پڑھنے کی وجہ کیا ہے، تو اس پہ بھی ضرور تھوڑا بہت غور کرنا چاہیے. گو کہ گالیوں کے دباؤ میں آ کے سپریم کورٹ کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے، مگر اس کے باوجود گالیاں یہ بھی دیکھیں نا، گالیاں دینے والے جو ہیں وہ کوئی پاکستان میں بیٹھ کے زیادہ تر تو نہیں دیتے نا، ایسا تو کوئی حرکت نہیں کرتا کہ ادھر بیٹھ کے ججوں کو گالیاں نکال رہا ہو. لیکن یہ نوبت آئی کیوں ہے، آپ اس سے آپ دیکھیں نا کہ یہ نوبت آئی کیوں ہے. جب عدلیہ کا وقار اور عزت لوگوں کی نظروں میں کم ہوتی ہے، اعتماد کم ہوتا ہے، تو جو لوگ عدلیہ کے پڑھے لکھے لوگ، انٹیلیجنشیا جو عدلیہ کے عام صورتحال میں دفاع پہ آتی ہے، وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے. اور جب وہ خاموش ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے شہر میں رستے بنا لیے، میرے صحن میں رستے بنا لیے. تو پھر تو یہ ہوگا جب آپ اپنی دیوار خود گروائیں گے 26ویں آئینی ترمیم سے، سیاستدانوں کو جوڈیشل کمیشن میں بٹھا کے اپنے بینچ بنوائیں گے، اپنے مقدمات کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ مقدمہ کون سے بینچ کے سامنے لگنا چاہیے، تو پھر لوگ تو آپ کے صحن میں رستے تو بنائیں گے. تو پھر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو گالی جس جج کو بھی پڑے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جج جو ہے پھر اپنے فیصلوں میں ان گالیوں کا جواب دے. اچھا، اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ ایک بات تو ہو رہی ہے، ایون جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، جو بڑے سنجیدہ قسم کے وکلاء صاحبان ہیں، وہ بھی اب یہ لکھ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ موقع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 8 ججز صاحبان کے پاس کہ وہ جو غلطی گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر ہوئی ہے اس کو درست کر لیں. اگر آج بھی نہ کیا تو پھر وقت نکل جائے گا، اور پھر عدلیہ کے ساتھ جو کچھ اب ہوا ہے یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا، بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ بینچ کے اندر بیٹھے کچھ ججز صاحبان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے ابھی سے کہ شاید یہ موقع ہے کہ ہم اس کو کچھ بہتر کریں، کم از کم آن دا فیس آف اٹ کچھ کریں تو صحیح؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، تمام ججز کو اس کا ادراک تو یقینی طور پر ہونا ہی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں جسٹس امین الدین خان صاحب کو زیادہ ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے ان کے جو ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ اور تقریباً 22 دن رہ گئے ہیں، 21 یا 22 دن. تو آپ نے پوری پتہ انہوں نے بھی قاضی صاحب کی طرح کیلنڈر رکھا ہو، کیلنڈر تو رکھا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوری جوڈیشل سروس آپ نے گزاری. آپ ہائی کورٹ کے جج رہے، پھر آپ سپریم کورٹ میں آئے، آپ کو سپریم کورٹ نے پھر اتنی عزت دی کہ آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. پھر آپ جو مرضی کرتے رہے، مرضی مطلب میں اس لیے کہوں گا کہ حکومت کی مرضی سے. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جسٹس امین الدین خان صاحب کو جاتے ہوئے کم سے کم اپنے جانے سے پہلے کچھ ایسا ضرور کر دینا چاہیے کہ لوگ چلیں 10 چیزیں ان کی وہ یاد رکھیں گے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ یا سپریم کورٹ میں ہو یا سندھ ہائی کورٹ میں ہو، یا جو ہے وہ آئینی بینچ کی جو اس کو توسیع دینے کا معاملہ ہو، یا جسٹس ڈوگر جو ہے ان کو چیف جسٹس بنانے کا معاملہ ہو، یا پوری سپریم کورٹ کو جب جسٹس مارخل مندوخیل نے یہ بات کی تھی کہ پوری سپریم کورٹ کو بنا دیا جائے، آئینی بینچ ڈکلیئر کر دیا جائے، تو 6 ووٹ دوسری طرف تھے، 6 حکومت کی طرف تھے، 7ویں جناب جسٹس امین الدین خان صاحب تھے. اگر آج ذکر بھی کیا انہوں نے اگرچہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے جسٹس امین الدین خان صاحب وہ تھے جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور انہوں نے کہا نہیں یہی 14 یا 15 جج ہوں گے. اور جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو دی تھی، تجویز دی تھی، وہ کیونکہ پبلک میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ پوری آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو سننا ہے تو پھر پوری سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کریں. اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ پروپوز کیا اور اس میں 6 ووٹ بھی پڑ گئے اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے اس کے خلاف ووٹ دیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر بار حکومت کے حق میں ووٹ دیا اور جوڈیشری کے خلاف ووٹ دیا، یہ چیزیں یاد رکھی جائیں گی. لیکن اب جاتے جاتے اگر اس قسم کے کوئی ایسا فیصلہ دیں گے جو کچھ جوڈیشری کا ساتھ ہوا ہے اور ابھی مزید ہونا ہے، اگر وہ نہ رکا تو آپ کو بھی تاریخ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گی. تو اس لیے ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخری 1.5 ماہ ہے، کچھ نہ کچھ کر جائیں تاکہ کوئی ایک بات تو ہم کرنے والے ہوں کہ نہیں جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ کام کیا تھا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ اس بات پہ آ گئے کہ ہم نے جو ہے وہ ریفر کرنا ہے معاملہ، فرض کریں ڈائریکشن نہیں دیتے، ریفر کرنا ہے جوڈیشل کمیشن کو، ہم نے ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے یہ معاملہ، اور وہاں پہ چلا گیا اور وہاں پہ 6 ووٹ حکومت کے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے،
یا آفریدی صاحب، منیب صاحب اور مندوخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب 4 ووٹ وہ اور 2 پی ٹی آئی کے، 6 ووٹ جو ہے وہ اس ججمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو 7ویں وہ ہو گئے جسٹس امین الدین خان جن کا ووٹ حتمی ہوگا. تو اس لیے ووٹ اس وجہ سے پہلے سے ہی اس حق میں ہوگا نا، کیونکہ انہوں نے تو ریکمینڈ کیا ہوگا جوڈیشل. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مطلب اب ہمیں پتہ تو نہیں، کلوز ڈور میں وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ووٹنگ ہوتی ہے، وہ ووٹنگ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے جی فلاں خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اوپن کورٹ میں جوڈیشل آرڈر پاس کریں کہ ہم یہ ریفر کر رہے ہیں معاملہ، وہاں پھر ووٹ اس کے حق میں دیں کہ جناب بنائیں آپ جو ہے وہ، اگر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی فل کورٹ وہ بننی ہے، فل کورٹ ان ججز کی وہ بنائیں جو 14 یا 16 ججز بنتے ہیں، یا بعد والا معاملہ جو بھی فیصلہ ہو تو اس فیصلے کے ساتھ پھر کھڑے ہوں تاکہ ان کو تھوڑا سا تو یاد رکھیں ہم. لیکن عدیل اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈوکیٹ منیر ملک جو ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ بار کے جو وکیل ہیں، انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے عدالتی حکم کے ذریعے فل کورٹ کو تشکیل دے. پہلی بات. اور یہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجنا ادھر ووٹنگ مجھے نہیں لگتا. اور جیسے عائشہ ملک نے کہا کہ سپریم کورٹ دیکھیں نا، ایڈوکیٹ منیر ملک کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ بے شک آئینی بینچ بن گیا، سپریم کورٹ تو موجود ہے نا. سپریم کورٹ سے مراد تمام ججز ہیں، اور جو آئین کے اندر سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں اس میں بھی ترمیم نہیں ہوئی. تو سپریم کورٹ ایز اے سپریم کورٹ موجود ہے. آئینی بینچ تو صرف ایک بینچ ہے، مگر آئینی بینچ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ سنائے کہ یہ کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آئینی ترمیم پوری پارلیمنٹ نے پاس کی ہے تو پارلیمنٹ کو اتنی عزت تو دے دیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کا تیا پانچا کرے، اس کا پوسٹ مارٹم کرے. یہاں پہ چند ججز بیٹھ کے 6 7 8 ججز بیٹھ کے پوری پارلیمنٹ کی منظور شدہ ایک 2/3 اکثریت کی ترمیم کو اگر وہ اپ ہولڈ بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ ان کو پوری کورٹ کو بیٹھنا چاہیے. اپنے مراعات اور علل تللوں کے لیے تو فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے، اپنے رولز کے چینج کرنے کے لیے، اپنے قواعد کی تبدیلی کے لیے فل کورٹ بیٹھتی ہے. اس کے بغیر یہ قواعد تبدیلی نہیں کر سکتے. اور اس ملک کی منتخب پارلیمنٹ کا جو آئین ہے، اگر اس میں کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ 8 ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. آپ کے قواعد جو ہیں پاکستان کے آئین سے زیادہ بڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. اور آخر میں یہ جو ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لیگیسی ہوگی اور یہ امین الدین صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں، تو مجھے تو محاورہ یاد آ گیا، 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی. یعنی اب یہ آخری فیصلے سے لیگیسی طے ہوگی. جو جسٹس امین الدین خان نے نقصان پہنچا دیا ہے، چاہے جوڈیشل کمیشن کے اندر اپنے ووٹ کے ذریعے، اپنی ووٹ میری جیب میں اپنے آپ کو ہی دے کے، میری ووٹ میری مرضی کر کے، تو اس کا تلافی جو ہے وہ آخری فیصلے سے، اگر یہ میں کہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کو اڑا بھی دیں گے تو جو نقصان ان ججوں نے آلریڈی پہنچا دیا ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں، سچویشن تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. بینچ کی تشکیل اس وقت ایک معمہ بنی ہوئی ہے. 16 ججز پر مشتمل وہ فل کورٹ بنتی ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے موجود تھی، یا نئے ججز صاحبان کو ملا کر 24 ججز صاحبان پر مشتمل ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا اور پھر وہ سماعت کرے گا. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور منیر ملک صاحب نے بہرحال آج ججز صاحبان کے سامنے بڑے کنونسنگ آرگیومنٹس رکھے ہیں، اور انہوں نے ججز صاحبان کو عدالتی نظائر سے یہ ثابت کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی اپنے عدالتی فیصلوں کے ذریعے یہ کہہ چکی ہے کہ فلاں مقدمے کے اندر فل کورٹ بیٹھے. انہوں نے نہ چیف جسٹس کو ریکمینڈ کیا، نہ کسی کمیٹی کو ریکمینڈ کیا، نہ جوڈیشل کمیشن کو ریکمینڈ کیا. انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے فل کورٹ تشکیل دیا اور پھر یہ بھی طے کیا کہ جلد از جلد وہ فل کورٹ اس مقدمے پر سماعت کرے. تو یہ عدالتی نظائر کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ اس بینچ کے پاس اب زیادہ گنجائش ہے کہ یہ اب فل کورٹ کی جانب نہ بڑھے. دیکھتے ہیں فل کورٹ ہوگی کون سی. اور اگر فل کورٹ بھی نہ بنی اور پھر جو یہ فیصلہ دیں گے 26ویں آئینی ترمیم کا، متنازع ہو جائے تو وہ تو پہلے ہی متنازع ہو جائے گا، کیونکہ فل کورٹ نہ بنانے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے ویلیڈیٹ کرنے کے مترادف ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی رائٹلی پٹ. آج کے اس ولاگ سے ناظرین اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.